العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام مسلم نے کتاب الایمان مقدمے کے بعد کتاب الایمان سے اپنی کتاب کا آغاز کیا. اس سلسلے میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ایمان کے معنی لغوی کیا ہے اور ایمان کے معنی اصطلاحی کیا ہے. ایمان کے سلسلے میں ویسے تو آپ بخاری میں تفصیل کے ساتھ سنیں گے. ایک دو باتیں بیان کرنے کے بعد ہم اس باب کی روایتوں کو جہاں پر ترجمے کی ضرورت ہے ترجمے کو کر کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایمان کے سلسلے میں ایک اہم ترین بحث یہ آتی ہے کہ آخر ایمان نام کس کا ہے. سب سے پہلی بحث یہ آتی ہے کہ ایمان یہ مرکب ہے یا بسیط ہے. تو اس سلسلے میں حضرات متکلمین اور احناف ایمان کے بسیط ہونے کے قائل، اور حضرات محدثین اور شوافع فقہاء شوافع یہ ایمان کے مرکب ہونے کے قائل. اس کے بعد دوسری بحث آتی ہے کہ حقیقت ایمان کیا ہے. تو حقیقت ایمان کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے کہ ایمان یہ در حقیقت نام ہے تین چیزوں کے مجموعے کا: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور عمل بالارکان یا عمل بالجوارح. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان. شرطیت اور رکنیت کے اعتبار سے جو محدثین اور فقہا کے درمیان اختلاف ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن حقیقت ایمان کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ ایمان کے ثبوت کے لیے اقرار باللسان بھی ضروری ہے، تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے، اور عمل بالجوارح بھی ضروری ہے. حیثیتوں کا فرق ہے. اس سلسلے میں دوسری طرف کچھ فرقے باطلہ قدیمہ ہیں اور انہی کی بازگشت، انہی کی آوازوں کی بازگشت ہمارے زمانے میں سنی جاتی رہتی ہے. ان فرقے باطلہ میں سے خاص طور پر فرقہ مرجیہ، فرقہ جہمیہ، فرقہ کرامیہ، فرقہ معتزلہ اور فرقہ خوارج، یہ 5 فرقے ہیں جو ایمان کے سلسلے میں اپنے الگ الگ موقف رکھتے ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلا فرقہ ہے فرقہ مرجیہ. فرقہ مرجیہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایمان نام ہے صرف تصدیق بالقلب کا، صرف دل سے مان لینا یہ ایمان ہے. اسی لیے ان کے یہاں پر ایک مشہور مقولہ ہے: لا تنفع مع الایمان اعمال ولا تضر معه
معصیت، کہ ایمان کے ساتھ نہ عمل سے کوئی فائدہ ہے اور نہ معصیت سے کوئی نقصان ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دل سے مان لیا، مرجیہ کا کہنا ہے بس مومن ہو گیا، اس کے بعد اب مزید کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور فرقہ ہے جس کو فرقہ جہمیہ کہا جاتا ہے۔ جہم ابن صفوان جس کا بانی ہے، اسی کی طرف اس حدیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان نام ہے صرف یقین کرنے کا، اقرار باللسان بھی ضروری نہیں، تصدیق بالقلب بھی ضروری نہیں، بلکہ صرف اللہ کے ہونے کا یقین کر لینا۔ ان میں سے ہر ایک احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ فرقہ مرجیہ وہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حدیث میں حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وان زنا وان سرق، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اب چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ چوری کرے۔ تو اس حدیث کے صرف ظاہر کو اپنا مستدل بنا کر مرجیہ نے کہا کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایمان کے ثبوت کے لیے صرف تصدیق بالقلب کافی ہے۔ ان سے دو قدم آگے بڑھ کر جہمیہ نے کہا صرف تصدیق بالقلب کی بھی ضرورت نہیں ہے، اقرار باللسان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور عمل بالجوارح کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف دل میں اللہ کے ہونے کا یقین کر لینا یہ مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے بھی استدلال کیا من مات لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ اس میں سے بھی کہا گیا کہ جو مرا اس حال میں کہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ پر یقین ہے دخل الجنہ، تو جنت میں کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جہمیہ کہتے ہیں کہ صرف یقین، ایمان، اللہ پر ایمان کا یقین کا دل میں ہونا یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ تیسرا فرقہ ہے فرقہ کررامیہ۔ فرقہ کررامیہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، مومن ہونے کے لیے کم سے کم ضروری ہے کہ زبان سے اقرار کرے۔ اب زبان سے اقرار کرنے کے بعد کچھ بھی کرے، صرف زبان سے اقرار کر لیا کافی ہے، اور اس کے لیے اور کسی چیز کی اس کے نجات کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ مرجیہ سے قریب قریب ہے یہ لوگ۔ البتہ ان کے درمیان اور ان کے درمیان تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے کہ ان کے یہاں پر وہ تصدیق بالقلب کو مانتے ہیں، یعنی زبان سے اقرار بھی ضروری نہیں، اور یہ صرف اقرار تصدیق بالقلب کافی ہے۔ اور جہمیہ کے یہاں پر تصدیق بالقلب کی بھی ضرورت نہیں، صرف یقین کا دل میں پایا جانا کیا ہے؟ کافی ہے۔ یہ تین فرقے ہیں جو عام طور پر ایمان کے سلسلے میں، البتہ ان تینوں کا جواب ہمارے محدثین اور ہمارے فقہاء کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کے مجموعے سے اس بات کا علم ہوتا ہے، کیونکہ کسی ایک حدیث کو آپ اپنا مستدل نہیں بنا سکتے۔ کسی بھی چیز کو مکمل طور پر اس کے ما لہ و ما علیہ کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ اب جب اس کے ما لہ و ما علیہ کے ساتھ جانا جائے تو چونکہ قرآن کریم نے انسان کے نجات کے لیے عمل کو شرط قرار دیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ عمل صالح کو حیات طیبہ کے لیے لازم قرار دیا، دخول فی الجنہ کے لیے عمل صالح کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اس بنا پر آپ صرف تصدیق بالقلب یا اقرار باللسان کی بنیاد پر کسی کو مومن نہیں کہہ سکتے، بلکہ ضروری ہے اس کے ساتھ تینوں چیزوں کا پایا جانا۔ اقرار باللسان بھی ہوگا، اسی لیے ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ کسی بھی چیز کا وجود جو ہوتا ہے اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا وجود لفظی، دوسرا ہوتا ہے اس کا وجود ذہنی، اور تیسرا ہوتا ہے اس کا وجود حقیقی اور خارجی۔ کسی بھی چیز کا وجود لفظی کیا ہے؟ اس کا وجود لفظی ہے اس کے نام کا ہونا، جیسے پانی، تو پانی کا نام یہ اس کا وجود لفظی ہے، اور وجود لفظی سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔
یعنی اگر آدمی 1000 مرتبہ بھی پیاسا پانی 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 الما 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 کرتا رہے تو اس کی پیاس بجھنے والی نہیں۔ دوسرا ہوتا ہے وجود ذہنی، کہ کسی چیز کی صورت کا انسان کے ذہن میں پایا جانا، جیسے پانی کی صورت کا انسان کے ذہن میں پایا جانا، یہ اس کا وجود ذہنی ہے۔ تو وجود ذہنی سے بھی کچھ ہوتا نہیں، وجود ذہنی سے بھی، اس لیے کہ انسان 10 لاکھ مرتبہ بھی سوچ لے تب بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے وجود حقیقی اور خارجی، اور وجود حقیقی اور خارجی ہے پانی کا وجود اور اس کو پینا۔ تو مفید صرف وجود حقیقی ہوتا ہے اشیاء مادیہ میں، کس میں؟ اشیاء مادیہ میں۔ اگر اشیاء مادیہ کے اعتبار سے ہی اگر ہم اشیاء غیر مادیہ اور محسوسہ پر قیاس کریں تو اس صورت میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان نام ہے صرف عمل کا، اس لیے کہ اس کا وجود خارجی صرف کس سے پتہ چلتا ہے؟ عمل سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وجود لفظی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور وجود ذہنی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ چونکہ مادی چیز نہیں ہے بلکہ حسی چیز ہے اور غیر مادی چیز ہے، معنوی چیز ہے، تو شیء معنوی میں کسی بھی چیز کے لیے اس کا وجود ذہنی بھی مفید ہوتا ہے، اس کا وجود لفظی بھی مفید ہوتا ہے اور اس کا وجود خارجی بھی مفید ہوتا ہے۔ تو زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان کا وجود لفظی ہے، اقرار باللسان، اور دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان کا وجود ذہنی ہے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ اس کا وجود خارجی ہے۔ یہ کیا وجود خارجی ہے؟ تو فرماتے ہیں ان تینوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی ایک دوسرے سے علیحدہ اور جدا کیا جا سکتا نہیں ہے۔ دوسرا ایک اختلاف ہے معتزلہ اور خوارج کا۔ معتزلہ اور خوارج یہ کہتے ہیں کہ ایمان یہ نام ہے اقرار باللسان، عمل بالارکان اور تصدیق بالقلب، تینوں کا۔ البتہ ان کا یہ کہنا ہے معتزلہ کا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کم ہو جائے تو پھر وہ مومن نہیں رہتا ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت اس کے مومن ہونے کے قائل ہیں، لیکن اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ آگے بیان کی جا رہی ہے۔ تو معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ تینوں کا ہونا اس طور پر لازم ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو گیا، مثلا کسی نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل سے تصدیق کر لی مگر عمل نہیں کیا، گناہ کبیرہ کر لیا، تو فرماتے ہیں اب اس کے لیے جنت لازم نہیں، بس تو اب کیا ہوگا؟ تو کہا کہ وہ نہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے، منزلۃ بین المنزلتین۔ تو میں پہلے ہی بولنے والا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں، پہلے بول لیا ہوتا تو اچھا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی آدمی نے ان تین میں سے کسی ایک کا فقدان کسی میں پایا گیا تو فقدان پائے جانے کی صورت میں اب وہ مومن نہیں رہے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے مومن نہیں رہے گا تو کافر بن جائے گا؟ تو کہتے ہیں نہیں، وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہا نہیں کافر بھی نہیں ہوگا، تو کہا جائے گا؟ کہا منزلۃ بین المنزلتین، دونوں کے بیچ میں رہے گا، وہ نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا، دونوں کے بیچ میں رہے گا۔ دوسری طرف خوارج ہے، وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کہا ایمان کا مطلب تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی فقدان ہوا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کسی نے گناہ کبیرہ کیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، وہ اب مسلمان نہیں رہے گا کبیرہ کرنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل بالجوارح ختم ہو گیا، عمل بالجوارح کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، لہذا اس بنا پر اب اسے مومن نہیں کہا جا سکتا۔ تو خوارج بڑے متشدد ہیں اس معاملے میں۔ تو خوارج کے یہاں پر کیا ہے کہ ضروری ہے کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے ایمان کو تسلیم کر لیا تو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ عمل بالجوارح ہر قدم پر ضروری، ذرا بھی کوتاہی ہوئی کام سے گیا۔ اسی لیے سب سے زیادہ جن لوگوں کے یہاں پر
تکفیر کا فتنہ پایا جاتا ہے وہ خوارج ہے. یہ اٹھا پٹک کسی کو بھی کافر بنا دیتے ہیں. جیسے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے اختلاف میں یہ کیا کہتے ہیں، علیاذ باللہ حضرت علی بھی علیاذ باللہ مسلمان اور مومن نہیں ہے اور حضرت امیر معاویہ بھی نہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ایسا نہیں. اب اہل سنت والجماعت نے ان سب کے ہٹ کر ایک ایسا اپنا مسلک اختیار کیا جو مسلک کتاب و سنت سے صحیح معنی میں ان کے تمام نصوص کو جمع کرنے کے بعد نکلتا ہے. اور وہ مسلک کیا ہے کہ اصل چیز تو تصدیق بالقلب ہے. حضرات متکلمین کیا کہتے ہیں، اصل چیز تو تصدیق بالقلب ہے. البتہ دنیا میں انسان کے تصدیق بالقلب کی بنیاد پر احکام کا ترتب ممکن نہیں ہے، لہذا اقرار باللسان کو لازم قرار دیا گیا. اقرار باللسان کیا قرار دیا گیا کہ آپ دل میں مانتے ہیں، اس کا ہم کو پتا کیسے چلے، اس لیے کہ انسان وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا ہے. اور یہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ رہنا ہے تو پتہ تو چلنا چاہیے کہ کون اہل حق ہے اور کون اہل باطل ہے. تو ان کے درمیان تمیز اسی وقت ممکن ہے جبکہ اقرار باللسان کے ذریعے سے آدمی اس کا اظہار کرے. لہذا اس بنا پر اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اصل تو تصدیق بالقلب ہے، البتہ اقرار باللسان دنیاوی احکام کے ترتب کے لیے ضروری ہے، اور عمل بالجوارح آخرت میں جہنم سے خلاصی کے لیے ضروری ہے. اور عمل بالجوارح آخرت میں جہنم سے خلاصی کے لیے ضروری. اب اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اقرار باللسان کرتا ہے، تصدیق بالقلب بھی کرتا ہے اور اعمال بھی پورے طور پر اس نے کیا ہے، تو وہ بلا حساب و کتاب کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں کیا کر دے گا، داخل کر دے گا. اور جو آدمی دنیا میں دل سے مانے مگر اقرار باللسان نہیں کرے تو اس پر مسلمان ہونے کے احکام کا ترتب نہیں ہوگا. اس کے دنیا میں احکام کے ترتب کے لیے اقرار باللسان چاہے چند لوگ، یہ نہیں ایک آدمی کے سامنے بھی اس کا کرنا کیا ہے، ضروری ہے. اس کے بغیر اس کا ترتب ہوگا نہیں. اگر کسی نے اپنے طور پر حالات کی وجہ سے اقرار باللسان کر دیا اور چپکے عمل بالجوارح بھی کیا اور وہ مر گیا تو وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم تو اس کو مومن نہیں کہہ سکتے ہیں. البتہ عند اللہ وہ مومن ہے. اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت کہے گا کہ دیکھو کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. تو حضور دیکھیں گے اور کچھ لوگوں کو پائیں گے جن کے دلوں میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، ان کو بھی نکالے. پھر کہیں گے کوئی نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ اپنا چلو بھر کر جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں کیا کرے گا، ڈالے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں رائے کے دانے سے بھی کم درجے میں ایمان ہوگا، جن کے دلوں میں رائے کے دانے سے بھی کم درجے، جن کے ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکی، مگر اللہ رب العزت تو بہرحال اللہ کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں پر ہر ایک کا مرتبہ ہے، اللہ کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، غلو نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے تصدیق بالقلب کی ہوگی، وہ اقرار باللسان چپکے سے کبھی کر لیا ہوگا اور عمل بالجوارح کا کچھ نہ کچھ حصہ پایا جاتا ہوگا. اسی لیے ہمارے یہاں پر مسلمانوں کے یہاں پر کیا ہے، اہل سنت والجماعت کے یہاں پر، کہ اگر کسی نے اقرار باللسان کیا مگر دل سے تصدیق نہیں کی تو اسے منافق کہا جائے گا. وہ اللہ کی لسٹ میں منافق ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اب یہاں پر ہم جواب مانگیں گے، کن لوگوں سے جواب مانگیں گے؟ یہاں پر ہم کررامیہ سے کہیں گے، یہاں پر ہم مرجیہ سے کہیں گے کہ لاؤ المنافقین کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو زبان سے مانتے ہیں مگر کہاں سے نہیں مان رہے ہیں، دل سے نہیں. اور قرآن کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ کہنا ہے کہ اقرار باللسان بھی ضروری اور تصدیق بالقلب بھی ضروری اور عمل بالجوارح بھی ضروری. اسی لیے اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اقرار باللسان بھی کر لے، تصدیق بالقلب بھی ہو مگر عمل بالجوارح نہ ہو، تو اس صورت میں اسے فاسق اور فاجر کہا جائے گا. اسے کیا کہا جائے گا؟
فاسق اور فاجر کہا جائے گا. تو ہر ایک کے مراتب متعین کر دیے. اگر تینوں پر عمل ہے تو مسلمان ہے. اگر صرف تصدیق، صرف اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب نہیں تو منافق. اور اگر صرف اس آدمی نے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کیا مگر عمل بالجوارح نہیں تو وہ فاسق اور فاجر ہے. وہ کیا ہے؟ فاسق اور فاجر ہے. تو نہ عمل بالجوارح، یعنی جس کے پاس عمل بالجوارح نہیں ہے، خوارج اور معتزلہ کی طرح ان کو نکالا نہیں گیا ایمان سے، وہ ایمان میں ہے. ہاں البتہ وہ اپنی بدعمالی کی وجہ سے، اعمال صالحہ کے فقدان کی وجہ سے اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے کر، جہنم میں عذاب دے کر پھر انہیں جنت میں بھیجے گا. اور اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے انہیں ایسے ہی جہنم میں بھیج دے گا. یہ اللہ کا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. تو اس لیے تو فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہے. اس لیے یہ مختصر سی تفصیل اس لیے ہمارے لیے جاننا ضروری تھی کہ آج ایک بہت بڑا طبقہ ہم مسلمانوں میں جو سائنس سے متاثر ہے وہ ایسا پایا جاتا ہے کہ اٹھا پٹک کرامیہ کی طرح اور جہمیہ کی طرح کسی کو بھی کیا قرار دے دیتا ہے؟ مومن قرار دیتا ہے. کہیں پر کسی انگریز نے، مستشرق نے، کسی سائنسدان نے کہہ دیا ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ مومن. اسی لیے کہا کہ اگر صرف تصدیق بالقلب سے ایمان ہوتا تو فرعون کو بھی مومن کہنا پڑتا. تصدیق بالقلب سے مومن ہو جاتا تو فرعون بھی کیا ہے؟ وہ بھی تو کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون. لیکن وہ کیوں صرف وہاں پر بچنے کے لیے بول رہا تھا؟ تصدیق بالقلب نہیں تھا وہاں پر، اور عمل بالجوارح کا تو موقع تھا ہی نہیں، اس لیے کہ حضرت ڈوب رہے تھے تو وہ تو موقع تھا ہی نہیں. تو تصدیق بالقلب نہیں تھا. اسی لیے ان لوگوں سے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے، یہ لوگ ایک اس روایت سے کرامیہ جہمیہ جو ہے وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا؟ ایک جنگ کے موقع پر، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، مشکات وغیرہ میں بھی پڑھا آپ نے، کہ ایک صحابی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا اور اس نے اس صحابی کو ہاتھ کاٹ دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا بھیجا. جب اس کو مارنے لگے اس نے دیکھا کہ اب جان بچنے والی ہے تو بولتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پھر بھی حضرت معاذ بن جبل فقیہ آدمی تھے. معاذ بن جبل نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ صرف بچنے کے لیے کیا کرتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو کیا کر دیا. تو حضور نے کیا افلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو نہیں چیر لیا؟ تو اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اقرار باللسان کیا نا، ختم ہوگی بات. حضور نے کہا چھوڑ دینا چاہیے تھا اس کو. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وہاں پر وہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر اس طریقے سے آپ لوگوں کو مارو گے تو لوگ یہ باتیں کریں گے، یہ تو اپنے لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں موقع آتا ہے. تو اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو نام بنام جانتے تھے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا نہیں دی اور لوگوں کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. تو یہ اس دنیا میں آزمائش اسی طریقے سے ہوتی ہے. بہرحال اہل سنت والجماعت کا موقف اس سلسلے میں بے غبار ہے کہ انسان کے لیے مومن حقیقت ایمان کے تحقق کے لیے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح، یہ تینوں کیا ہے؟ شرط ہے. ان تینوں کے بغیر مومن حقیقی اور مسلم حقیقی کا ثبوت دنیا میں فراہم کیا جا سکتا نہیں ہے اور آخرت میں بھی ممکن اتنا آسان نہیں ہے. بہرحال اب اس روایت میں پہلی روایت ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سے قبل مصنف نے اپنے مقدمے میں تقریباً 101 روایتوں کو ذکر کیا ہے اور یہ 102ویں روایت ہے. مصنف علام فرماتے ہیں وبه قال حدثنا ابو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمش عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. 2 سند سے وحدثنا تحویل جیسا کہ آپ جانتے ہیں. عبد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا أبي حدثنا كهمش عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني
فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحميري. تو یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ ایک ساتھی. تو سب سے پہلے اس روایت میں کیا چیز ہے؟ تو اس روایت کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اولاً تو یہ روایت ہمارے مصنف کی جو ہے یہ خماسی ہے. کون سی روایت ہے؟ خماسی. یعنی 5 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے. امام بخاری کے یہاں پر ثلاثیات بخاری ہے. امام مسلم کے پاس ثلاثیات نہیں ہے. امام مسلم کے پاس عام طور پر جو روایتیں ہیں وہ 6 اور 5 واسطوں سے پہنچتی ہے، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں جو رباعیات کے قبیل سے ہیں، جو 4 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا ہوتی ہے؟ پہنچتی ہے. تو ابو خیثمہ سے مراد شداد النسائی ہے، ثقہ راوی ہے. تو یہ فرماتے ہیں اس روایت میں اپنے استاد ابو خیثمہ سے روایت کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن بریدہ اور وہ یحییٰ بن یعمر سے، اور پھر آگے بیان کرتے ہیں عن ابن بریدہ دوسری سند سے اپنے دوسرے شیخ سے عبید اللہ بن معاذ کے حوالے سے، اور وہاں پر بھی اخیر میں عن ابن بریدہ عن یحییٰ بن یعمر. تو یہ فرماتے ہیں کان اول من قال فی القدر بالبصرۃ معبد الجہنی، کہ سب سے پہلا وہ آدمی جس نے قدر کے سلسلے میں کلام کیا. کیا مطلب قدر کے سلسلے میں کلام کیا؟ یعنی تقدیر کا انکار کیا. تقدیر کا کیا کیا؟ انکار کیا. وہ ہے معبد جوہنی. وہ کیا ہے؟ معبد. تو یہ معبد جوہنی کے سلسلے میں بیان کیا کہ معبد جوہنی نے یہ بات کہی کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، والقدر خیرہ و شرہ، جو ایمان کا ایک جزء لازمی ہے، کہ اس نے تقدیر کا انکار کیا. اب اس نے جب تقدیر کا انکار کیا تو ان کے زمانے میں جو کچھ لوگ پائے جاتے تھے، ان لوگوں نے چونکہ ابھی صحابہ موجود تھے، یہ سن ہجری 60 سے 70 کے درمیان کا واقعہ ہے. سن ہجری 60 سے 70 کے درمیان کا واقعہ ہے. تو حضرات صحابہ میں جو صغار صحابہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 15-20 سال کے تھے، اور ان کی بعد میں عمر 80-90 سال کی ہوئی تو وہ ابھی بھی حیات تھے، ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے. تو فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی، یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ وہ بصرہ میں رہتا تھا اور اس نے یہ بات کہی کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ فانطلقت انا، یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن الحميري، ہم دونوں حج یا عمرہ دو میں سے کسی ایک غرض سے مکہ کے لیے نکلے. فقلنا، اور ہم نے کہا، لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہماری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی سے ہو جائے، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، تو معبد جوہنی اور اس کے ہم نوا جو کہتے ہیں تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تو ہم ان سے اس سلسلے میں استفسار کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے. فرماتے ہیں فوفق لنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب، ان کی قسمت بڑی اچھی تھی، اچھی نیت سے نکلے تھے. تو فرماتے ہیں اتفاق سے ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے ہو گئی. داخلا المسجد، وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. فاقتنبته انا وصاحبی، احدنا عن یمینہ والآخر عن شمالہ، تو ہم دونوں نے ان کو، ایک نے سیدھی جانب سے اور ایک نے بائیں جانب سے ان کو روکا. اقتنفنا یعنی ان کو روکا ہم نے. فظننت ان صاحبی سیکیل الکلام الی، تو میں نے سوچا کہ شاید میرے جو ساتھی ہے وہ حمیری جو ہے وہ شاید کلام میرے حوالے کر دیں گے، لہذا وہ کچھ بولے اس سے پہلے میں نے ہی کہہ دیا. میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ کنیت تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.
انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، کہ ہمارے یہاں پر بصرہ میں کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمِ، اور علم کے سلسلے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے، یتقفرون، کہا کہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں آتی نہیں ہے، یعنی تقدیر وغیرہ کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ، اور پھر ان کے سلسلے میں کچھ تفصیل بتلائی ان کو کہ وہ کیا کہتے ہیں تقدیر کے بارے میں۔ جب ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سنا، اور انہوں نے جب اخیر میں کہا کہ وَأَنَّهُمْ يَزْعَمُونَ أَلَّا قَدْرَ، اور کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، اور ساری چیزیں انف ہے، یعنی اختیار پر چھوڑی گئی ہے، کوئی تقدیر میں لکھا ہوا ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہر آدمی اپنے اختیار سے ہر چیز دنیا کے اندر میں کر رہا ہے۔ قال، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ، یحییٰ بن یعمر سے کہا کہ اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں بتا دینا أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ، میں ان سے بری، وَأَنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِّي، اور وہ بھی مجھ سے بری، ہمارا ان کا کوئی لینا دینا۔ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، اس ذات کی قسم جس کے نام سے عبداللہ بن عمر قسم کرتا ہے، لو ان لأحدهم مثل احد ذهبا فانفقه، اگر ان میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے گا، ما قبل اللہ منہ، تو اللہ اس کی طرف سے قبول نہیں کرے گا، حتی یؤمن بالقدر، جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ تو عبداللہ بن عمر نے بڑا سخت موقف اختیار کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور ارکان ایمان میں سے ایک اہم ترین رکن والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی کا انکار کرے۔ کہا یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے ایک رکن کا انکار کر رہا ہے، اور کسی ایک رکن کا انکار کرنا گویا کہ اپنے آپ کو ایمان سے نکال دینے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے آپ نے کہا کہ اگر ایسے آدمی کتنے ہی اچھے اعمال کر لے، یہ تو بطور تمثیل کہ آپ نے کہا کہ اگر وہ پہاڑ بھی نہ، یعنی کوئی کتنے ہی بڑے بڑے اچھے اعمال کر لے، لیکن چونکہ تقدیر پر ایمان نہیں، لہذا ان کا ایمان یہ مشکوک ہو گیا۔ اور تقدیر پر ایمان یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان دنیا میں بھی بڑے فائدے حاصل کرتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے اخبار میں ایک رپورٹ آئی کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن میں کون لوگ ہوتے ہیں اور سب سے کم ڈپریشن میں کون لوگ ہوتے ہیں، تو کہا کہ سب سے زیادہ ڈپریشن میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو تقدیر اور اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیتے ہیں، وہ سب سے کم ڈپریشن میں۔ اور جو لوگ، انہوں نے تقریباً 12,000 لوگوں پر اس کا مشاہدہ کیا، اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کہا وہ لوگ سب سے زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے فوراً پریشان ہوتا ہے، اور مومن مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ وہ جب ایسا پڑھتا ہے تو اس کا غم کافور ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے ذہن و دماغ پر اس کی تکلیف اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے محسوس کرتا ہے، مگر وہ ڈیرا نہیں ڈال سکتی اس کے ذہن و دماغ پر، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا یہ انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سارے فوائد کی کیا ہے، حامل ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں ان سے بری ہوں، اور ان سے یہ کہہ دینا کہ وہ بھی مجھ سے بری ہے، میرا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جو ایمان جیسے ایک اہم ترین رکن کا کیا کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو۔ اب اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے، اس موقف کو دیکھتے ہوئے ہمارے علماء نے لکھا کہ آپ نے بڑا معتدل موقف بیان کیا۔ آپ نے اسے کافر نہیں کہا، انہ کافر،
ورنہ خوارج کو مزہ ہے، خوارج کو دلیل فوراً کیا ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ لیکن آپ نے اتنا ضرور کیا کہ ان لوگوں سے سختی کے ساتھ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اپنی ناراضگی کا کیا کیا، اظہار کیا۔ اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ نصارہ کے 72 فرقے ہوں گے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور ایک ہی فرقہ نجات پائے گا، تو اس کی سب تفصیل کرتے ہوئے حضرت مولانا عبد الجبار صاحب اعظمی انہوں نے بہت اچھا کلام کیا ہے اس حدیث کے اوپر۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کا سرے سے انکار کر دیا، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اس حدیث کے بلبوتے پر سب کو کافر کہنے پر تل جاتے ہیں۔ مولانا نے بالکل درمیانی موقع پہ اہل سنت والجماعت کا بیان کیا، اور مولانا نے کہا کہ دراصل اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکمل طور پر کتاب و سنت کے موافق ہوگا وہ جنت میں بغیر جہنم کے عذاب کے چلا جائے گا، اور جس کے عقائد میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی زیادتی ہوگی، البتہ ارکان ایمان کے سلسلے میں ان کا موقف یہ ہوگا، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ہے، ارکان اسلام، اس میں کوئی کمی نہیں کی ہوگی ان لوگوں نے، تو اس صورت میں ان لوگوں کو اپنے ایمان کے نقصان کی وجہ سے ایک مدت تک کے جہنم میں رہنا ہوگا، اس کے بعد جنت میں جائیں گے۔ تو اسی لیے الفرق بین الفرق کے مصنف عبد القاہر البغدادی انہوں نے فرقوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ جو اسلامی فرقے ہیں وہ 2 طرح کے، ایک تو وہ فرقے جو مسلمان ہیں، جو اہل سنت والجماعت سے اختلاف رکھتے ہیں مگر مسلمان ہیں، اور دوسرے وہ فرقے جو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو اس میں انہوں نے خاص طور پر اس چیز کو نوٹس کیا ہے اور اس چیز کو بیان کیا ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھے، جو قبلے کے رخ کی طرف نماز، جو 5 نمازوں کو ادا کرے، اسی کے ساتھ ساتھ حج، روزہ اور زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کو مانے، اور دیگر تفصیلات میں اگر وہ تاویل باطل کا شکار ہے تو فرماتے ہیں ان کو فرقہ داخلہ فی الاسلام کہیں گے۔ یہ کافر نہیں ہے، یہ کافر نہیں ہے، یہ مسلمان ہے مگر فرقہ باطلہ ہے، ادیان باطلہ نہیں، کیا ہے فرقہ باطلہ۔ اور جو لوگ نماز ہی میں دائرے کیا کریں، کمی زیادتی کریں، جیسے ہمارے زمانے میں یہ شیعہ لوگوں کے بعض فرقے ایسے ہیں جو سیدھا سیدھا کس میں کمی کرتے ہیں، نماز میں 3 ہی نماز پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں اور مغرب پڑھتے ہیں، عشاء اور عصر غائب۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے، عند طلوع الشمس وعند غروبها، لہذا اس بنا پر اتنا پڑھو اور چھٹی کرو۔ تو ان کو داخلی اسلام نہیں مانا جا سکتا، اس لیے کہ انہوں نے ارکان اسلام کے سلسلے میں اپنا موقف ایسا اختیار کیا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جو لوگ ارکان اسلام، ارکان ایمان، اب بہت سارے فرقے ان کے یہاں پر بھی ایسے پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ عیسائیوں کی طرح اللہ رب العزت حضرت علی کے اندر حلول کر کر آگے، ظاہر سی بات ہے ان کو کیسے مسلمان کہا جا سکتا ہے، ان میں اور عیسائیوں کے اندر میں کوئی فرق رہا نہیں۔ تو اس سلسلے میں اس زمانے میں چونکہ بکثرت فرقے باطلہ ہے، لہذا کسی بھی فرقے باطلہ کے اوپر تکفیر کا حکم لگانے سے پہلے تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ لینا کیا ہے، ضروری ہے، اس کے بعد ہی اس پر تکفیر کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ کسی کو آسانی کے ساتھ کافر قرار دینا یہ درست موقف نہیں۔